السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ زکوٰۃ جو لوگ ادا نہیں کرتے ان کو کس طرح سانپوں سے ڈسنے کا عذاب دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو لوگ روزے کھاتے ہیں اور روزے کی اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دے رکھی ہے، زندگی سے سلامتی کے باوجود وہ لوگ روزہ نہیں رکھتے، تو ان کے ساتھ کیا آخرت میں سلوک ہوگا، میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے شیئر کروں گی۔ اور کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی، تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل بن کر، جس کی آنکھوں پر 2 نقطے داغ ہوں گے، اس کے گلے کا توق ہو جائے گا۔ پھر اس کی دونوں باچھیں پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخیلی کرتے ہیں، تو اپنے لیے یہ بخل بہتر نہ سمجھیں بلکہ ان کے حق میں برا ہے۔ عنقریب قیامت کے دن یہ بخیلی ان کے گلے کا توق ہونے والی ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کو بھی سخت عذاب دیا جائے گا۔ اور جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو بھی جانوروں کے پاؤں تلے روندا جائے گا، اور زکوٰۃ جو ادا نہیں کرتے ان کی دولت یعنی سونے چاندی کی تختیاں بنا کر آگ پر انہیں گرم کیا جائے گا، اور اس سے ان کی پیشانیوں، پیٹھوں اور پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور یہ عذاب زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو دیا جائے گا۔ اور جانوروں پر جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں مسلم نے روایت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص سونے اور چاندی کا مالک ہو لیکن اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے، قیامت کے دن اس سے سونے اور چاندی کی تختیاں بنا کر اس کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ پھر ان تختیوں سے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ داغے جائیں گے۔ جب کبھی یہ تختیاں گرم کرنے کے لیے آگ میں واپس لائی جائیں گی تو دوبارہ عذاب دینے کے لیے لوٹائی جائیں گی۔ جہنمیوں سے یہ سلوک سارا دن ہوتا رہے گا، جس کا عرصہ 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ انسانوں کے فیصلے ہو جائیں گے اور وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھ لیں گے یا دوزخ کی طرف دیکھ لیں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اونٹوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اونٹوں کا مالک ہو اور وہ ان کا حق ادا نہ کرتا ہو یعنی ان اونٹوں پر زکوٰۃ نہ دیتا ہو، اس کے حق سے یہ بھی ہے کہ پانی پلانے کے دن دودھ دھوئے اور مساکین کو پلا دے۔ وہ قیامت کے دن ایک کھلے میدان میں اوندھے منہ لٹایا جائے گا، اور وہ اونٹ بہت موٹے اور فربا ہو کر آئیں گے، ان میں سے ایک بچہ بھی کم نہ ہوگا۔ وہ اس کو اپنے کھروں یعنی پاؤں سے روندیں گے اور اپنے منہ سے کاٹیں گے۔ جب پہلا اونٹ یہ سلوک کر کے یعنی پاؤں کے نیچے روند کر اس آدمی کو چلا جائے گا تو دوسرا اونٹ آ جائے گا، اس سے یہ سلوک سارا دن ہوتا رہے گا، جس کا اندازہ 50,000 سال ہے، حتیٰ کہ لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا اور وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھ لے گا یا جہنم کی طرف۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، گائے اور بکری کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی گائے اور بکری والا ایسا نہ ہوگا جو ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ ایک کھلی جگہ پر اوندھے منہ لٹایا جائے گا، اور ان گائے بکریوں میں سے کوئی کم نہ ہوگی، سب آئیں گے، اور ان میں سے کوئی سینگ مڑی نہ ہوگی، نہ بغیر سینگوں کے اور نہ ٹوٹے ہوئے سینگوں والی۔ وہ اس کو اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنے کھروں سے روندیں گی۔ جب پہلی گزر جائے گی تو پچھلی آ جائے گی، یعنی لگاتار آتی رہیں
رہیں گی۔ دن بھر جہنمیوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا جس کی مدت 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور ہر بندہ اپنی جنت کی طرف اپنا راستہ یا دوزخ کی طرف اپنا راستہ دیکھ لے گا۔ اسی طرح جو لوگ روزہ صحت سلامتی کے باوجود نہیں رکھتے اور جان بوجھ کر روزہ کھا جاتے ہیں یا توڑ ڈالتے ہیں، ان کے بارے میں روایت ہے کہ حضرت ابو امامہ باہلی کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس 2 آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لے آئے اور ان دونوں آدمیوں نے مجھے کہا کہ اس پہاڑ پر چڑھیں۔ میں نے کہا کہ میں پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتا، تو انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیں گے۔ بس میں چڑھ گیا، حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر جب پہنچ گیا جہاں میں نے شدید چیخ و پکار کی آوازیں سنی، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ ان دونوں آدمیوں نے مجھے بتایا کہ یہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے کہ جن کے منہ چیرے ہوئے ہیں اور ان سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ اس سے بن خزیمہ اور ابن حبان نے بھی روایت کیا ہے۔ اسی طرح جو لوگ دوغلا پن اختیار کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے شیئر کرتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس شخص سے دین کا مسئلہ پوچھا گیا اور اس نے چھپایا، قیامت کے روز اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اور اسی طرح حضرت عمار کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا میں دوغلا پن اختیار کیا اس کے لیے قیامت کے روز آگ کی 2 زبانیں ہوں گی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بے شمار گناہوں کے بے شمار عذاب بتائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کافر کا دانت یا اس کی کچلی جہنم میں احد کے پہاڑ برابر ہو جائے گی اور اس کی کھال کی موٹائی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ اسے مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں کافر کا جسم بہت بڑا بنا دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کی ایک داڑھ احد کے پہاڑ سے بھی بڑی ہوگی۔ اسے ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ جہنم میں کافر کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رو سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کافر کے دونوں کندھوں کے درمیان تیز رو سوار کے 3 دن کی مسافت کے برابر فاصلہ ہوگا۔ اس حدیث کو مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ بعض کافروں کے کان اور کندھے کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہوگا اور اس کے جسم میں خون اور پیپ کی وادیاں بہہ رہی ہوں گی۔ جہنم میں کافر کی کھال کی موٹائی 42 ہاتھ 63 فٹ ہوگی اور ایک دانت احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا اور اس کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کی مسافت کے برابر ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم میں کافر کی کھال کی موٹائی 42 ہاتھ ہوگی، ایک دانت اس کا احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا اور اس کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیانی فاصلہ کے برابر ہوگی۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز کافر کی داڑھ احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی کھال کی موٹائی 70 ہاتھ یعنی 100 فٹ، اس کا بازو پہاڑ کے برابر اور ران ورکان پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اس کے بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جتنی میرے اور ربضہ گاؤں کے درمیان فاصلہ ہے۔ اس حدیث کو احمد اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔
بعض काफ़िरों का जिस्म इतना बड़ा कर दिया जाएगा कि वो वसी व अरीज़ जहन्नुम के एक कोने में फिर भी समा जाएंगे। हज़रत हारिस बिन अकीश से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में से बाज़ लोग ऐसे होंगे कि जिन्हें जहन्नुम में डालने के लिए इतना बड़ा कर दिया जाएगा कि वो जहन्नुम का एक कोना होंगे, यानी एक कोने में वो समा जाएंगे। इस हदीस को इब्ने माजा ने भी रिवायत किया है। काफिरों के गुनाहों के जराइम के मुताबिक उन्हें बाज़ ऐसे अज़ाब भी दिए जाएंगे कि जिनका ज़िक्र ना कुरान मजीद में है ना अहादीस मुबारका में, और सूरह स्वाद में है, और इसी किस्म के कई और अज़ाब भी होंगे। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया सूरह जासिया की आयत नंबर 11 में, जिन लोगों ने अपने रब की आयत से कुफ्र किया इनके लिए बला का दर्दनाक अज़ाब है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह माइदा की आयत नंबर 36 में इरशाद फरमाया, जिन लोगों ने कुफ्र किया अगर इनके पास सारी ज़मीन की दौलत हो और इतनी ही इसके साथ और भी, और वो चाहें कि रोज़े क़यामत इसे फ़िदिया में देकर अज़ाब से बच जाएं, तब भी इनसे वो दौलत कबूल नहीं की जाएगी। ऐसे लोगों के लिए बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। और सूरह आल इमरान आयत नंबर 176 में इरशाद खुदावंदी है, ए मोहम्मद, कुफ्र की राह में दौड़ धूप करने वालों की सरगर्मियाँ तुम्हें आज़रुदा न करें। ये लोग अल्लाह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह ताला का इरादा ये है कि इनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा न रखे, और ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। इसी तरह सूरह आल इमरान की आयत नंबर 4 में इरशाद खुदावंदी है, जिन लोगों ने अल्लाह की आयत को मानने से इनकार किया अल्लाह ताला ने उनके लिए शदीद अज़ाब तैयार कर रखा है। और सूरह फातिर की आयत नंबर 10 में इरशाद खुदावंदी है कि जो लोग बुरी बुरी चालें चलते हैं उनके लिए शदीद अज़ाब तैयार है। ये था उन लोगों के लिए सख्त वईद है जो लोग रोज़ा नहीं रखते और दोगलेपन का मुज़ाहरा करते हैं और ज़कात छुपा लेते हैं, कि जिनका हक़ है वो अदा नहीं करते। उनको आखिरत में किन किन अज़ाबों का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमें इन तमाम अज़ाबों के नाम, इनकी हवा और इनसे महफूज रखे, और अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला उम्मत मुसलमा के हर घर में रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमाए। अल्लाह ताला सबके दिलों की जायज़ और मीठी मुरादें पूरी फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें जहन्नुम की आग, जहन्नुम के नाम और जहन्नुम की हवा से भी महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़शा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।